بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ کے بے پناہ فضل و کرم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کے جلد ثانی کے ساتھ ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. آج ہمارا سبق نمبر 44 ہے. الحمدللہ. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب الفضل فی رضا الوالدین، والدین کی خوشنودی کی فضیلت کا بیان ہے اس باب میں. وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن عطاء ابن الصائب عن ابی عبد الرحمن السلمی عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے عطاء ابن صائب سے، انہوں نے ابو عبد الرحمن سلمی سے، انہوں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رجلا اتاہ فقال، کہ ایک شخص آئے ان کے پاس اور کہا ان لی امرأة وان امی تأمرنی بطلاقها، کہ میری ایک بیوی ہے جس کے بارے میں میری والدہ مجھے حکم دیتی ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں. فقال ابو الدرداء، تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأزع ذلك الباب او احفظه، کہ والد یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اسے گوا بیٹھو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو. وربما قال سفیان ان امی وربما قال ابی، سفیان نے کبھی کہا کہ میری ماں اور کبھی کہا کہ میرا باپ. هذا حدیث صحیح و ابو عبد الرحمن السلمی اسمہ عبداللہ ابن حبیب. یہ حدیث صحیح ہے اور ابو عبد الرحمن سلمی، یہ جو راوی یہاں پر ذکر ہوئے، فرماتے ہیں اسمہ عبداللہ ابن حبیب، کہ ان کا نام عبداللہ ابن حبیب ہے. پڑھتے ہیں اس باب کی باقی روایت کی طرف. وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علی قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن يعلى ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی ابو حمص عامر بن علی نے، انہوں نے خالد ابن حارث سے، انہوں نے شعبہ سے، شعبہ نے یعلا ابن عطا سے، انہوں نے اپنے والد محترم سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی. عبداللہ ابن عمر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کیا ہے، قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ رب کی رضا والد کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی اور غصہ والد کی ناراضگی اور غصے میں ہے. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو نحوه ولم يرفعه. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے یعلا ابن عطاء سے، انہوں نے اپنے والد محترم سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے اسی طرح روایت نقل کیا ہے، لیکن اس کو مرفوع ذکر نہیں کیا. وہذا اصح، اور یہ زیادہ صحیح ہے. وہکذا روا اصحاب شعبۃ عن شعبۃ عن یعلا ابن عطاء عن ابیہ عن عبداللہ ابن عمر موقوفا، اور اسی طرح شعبہ کے تلامذہ نے ان سے
اور انہوں نے یعلا ابن عطا سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً روایت کی. ولا نعلم احدا رفعه غیر خالد ابن الحارث عن شعبہ، اور ہم نہیں جانتے کہ خالد ابن حارث کے علاوہ کسی دوسرے شاگرد نے شعبہ سے یہ روایت مرفوعاً کی ہو. وخالد ابن حارث ثقۃ مأمون، اور خالد ابن الحارث وہ ثقہ اور مامون ہیں. سمعت محمد ابن المثنى یقول، میں نے محمد ابن مثنى سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے، ما رأیت بالبصرۃ مثل خالد ابن الحارث، کہ بصرہ میں نے کسی کو بھی خالد ابن حارث جیسا نہیں دیکھا. ولا بالکوفۃ مثل عبداللہ ابن ادریس، اور عبداللہ ابن ادریس جیسا علم میں مضبوط ثقہ اور مامون شخص جو کوفہ میں تھا، میں نے اس جیسا نہیں دیکھا. یعنی بصرہ میں خالد ابن حارث تھے تو کوفہ میں عبداللہ ابن ادریس تھے. وفی الباب عن ابن مسعود، اور اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت نقل ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ما قبل باب میں والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک اور نیکی کا ذکر فرمایا. اب یہاں پر اس کی اہمیت کو مزید واضح اور اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور اس کا مثبت پہلو بیان کر رہے ہیں کہ والدین کو راضی رکھنا کتنی فضیلت اور اجر و ثواب کا باعث ہے. دنیا میں بھی خیر و برکت ہے اور آخرت میں بھی جنت کے دخول کا سبب اور ذریعہ ہے. اب یہاں پر ایک اشکال آتا ہے. اشکال یہ آتا ہے کہ یہاں جس بندے نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ میری امی مجھے یہ حکم دیتی ہے والدہ کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں، جبکہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تو اس میں والد کا ذکر آیا، الوالد اوسط ابواب الجنہ. تو یہ اس طرح اس میں تعارض آ رہا ہے کہ سوال والدہ کے متعلق تھا اور جواب والد کے ذریعے سے آیا. تو اس کا جواب پہلا ہم یہ دیں گے کہ بھائی اس تعارض کا حل یہ ہے کہ والد سے مراد صرف والد نہیں ہے، یعنی بلکہ مراد اس سے من لہو وصف الولادہ، جس میں پیدا کرنے کی صفت موجود ہو. تو صفت ولادت جس طرح والد میں ہے اس سے کئی زیادہ وہ ماں کو حاصل ہے. تو والد کے ساتھ وہ والدہ اس میں شامل ہیں. والد کا ذکر وہ والدہ کے اوپر دلالت کرتا ہے. جیسے متنبی میں ایک شعر ہے، عزل العوازل حول قلب الطائح وهوى الأحبة منه في سودائه. عزل العوازل یعنی ملامت کرنے والی عورت ہوتی ہے. تو جس طرح ملامت کرنے والی عورت ہوتی ہے تو اس طرح ملامت کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح یہاں یہ اس کے اوپر عوازل عازلتن پر دال ہے، تو اسی طرح یہ عازل پر بھی دال ہے کہ ملامت کرنے والی صرف عورت نہیں ہوتی، مرد بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا صفت ملامت میں یہاں پر مرد بھی اس کے ساتھ شریک ہے تو بعینہ ہی. اسی طرح یہاں پر الوالدو میں اس کے ساتھ والدہ بھی وہ شریک ہے، وہ بھی ذکر ہے. دوسرا جواب اس سے یہ ہے کہ الوالد یہاں تو والد عبارت النص سے ثابت ہوا، لیکن والدہ دلالت النص سے ثابت ہوئی. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی جاؤ اور اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کرو. اور تیسرا جواب ہم اس سے یہ بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی احادیث مبارکہ میں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بنسبت ماں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت زیادہ بیان کی گئی ہے. جیسے پچھلے باب کی پہلی روایت میں ہم نے پڑھا کہ 3 مرتبہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کا اور چوتھے مرتبے میں والد صاحب کے ساتھ ذکر ہے. تو ماں کے ساتھ حسن سلوک پر زیادہ زور دیا ہے. پس حدیث مذکور میں جب باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ یعنی آسان ترین راستہ کہا گیا تو ماں کا حکم اور مقام تو بطریقہ اولا معلوم ہوا کہ اس کی تو باپ سے بھی بڑھ کر خاطرداری اور حسن سلوک کا حکم ہے. اور چوتھا جواب اس سے ہم یہ دیں گے کہ سفیان رحمہ اللہ کی روایت کو لے لیں. تو جیسے انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے وربما قال سفیان ان امی وربما قال ابی،
یعنی کبھی تو کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا، لیکن کبھی یہ ذکر کیا ہے کہ میرے والد مجھے حکم دیتے ہیں. ان ابی یأمرنی، اگر اس کو لے لیا جائے تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں آئے گا اور کوئی تعارض ہی وہ نہیں آئے گا، بلکہ بات وہ اپنے کلام کے مطابق ہی صحیح ہو جائے گی اور درست ہو جائے گی. اچھا، تو اب والدین کی اطاعت اور عدم اطاعت کا معیار کیا ہونا چاہیے پھر؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرہ میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس معاملے میں افراط اور تفریط کا شکار ہیں. یعنی کچھ لوگ افراط کا شکار اس طرح ہے کہ وہ والدین کی اس قدر اطاعت کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو دوسرے حقوق والے ان کے رشتے ہیں، مثال کے طور پر بیوی بچے، تو والدین کی وجہ سے وہ ان کے حقوق تلف کر دیتے ہیں. اور تفریط کا شکار یعنی کمی کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو محض اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی ناروا اور غلط سلوک وہ کرتے ہیں. تو یہ دونوں طرح کے حقوق یہ پامال ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں اعتدال کی کمی کی وجہ سے، شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے. تو اس کے بارے میں چند اصول ذکر کرتے ہیں کہ کہاں پر والدین کی اطاعت ضروری ہے، کہاں پر بیوی بچوں کی حقوق کی رعایت وہ ضروری ہے. تو دیکھیے، پہلا جو ہے کہ جہاں پر کوئی شرعی معاملہ ہو، شرعی امر ہو اور والدین اس سے منع کرے تو اس میں ان کی اطاعت ضروری کیا بالکل ناجائز ہے، یعنی اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. حدیث مبارک ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. تو اس میں ان کی اطاعت بالکل نہیں کرنی، اس میں بالکل ان کی بات کو توجہ نہیں دینا. دوسرے نمبر پر جو امر شرعاً ناجائز ہو، والدین اس کے کرنے کا حکم دے تو بھی والدین کی اطاعت جائز نہیں. مثال کے طور پر کسی ناجائز ملازمت کا حکم دے یا کوئی جاہلانہ کام کرنے کا کہے تو اس کا بھی اطاعت کرنا وہ ضروری نہیں. اور تیسرا کہ جو کام نہ شرعاً واجب ہے اور نہ اس کا کرنا ممنوع ہے بلکہ مباح اور مستحب ہے، اور ماں باپ والدین اس کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دے، تو پھر اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر اس شخص کو ایسی ضرورت ہو کو اس کے بغیر اس کو تکلیف ہوگی تو پھر اس کی وجہ سے اس کو وہ کام کرنا چاہیے. اس میں والدین کی اطاعت مطلب پھر ضروری نہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ غریب ہے، وہ باہر جانا چاہتا ہے، والدین اجازت نہیں دے رہے باہر جانے کے لیے کیونکہ یہاں پر کمائی کی کوئی صورت نہیں بنتی، تو اس معاملے میں والدین کی اطاعت ضروری نہیں. لیکن اگر اس معاملے میں والدین یہ کہتے ہو کہ بھائی اگر خدا نخواستہ یہ یہاں سے چلا جائے تو پھر واپس ہی نہیں آئے گا، یا خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے، یا یہ ایسی کوئی چیزیں ہو جو حقیقت کے قریب ہو، تو پھر والدین کی مخالفت بھی ناجائز ہے، یعنی پھر ان کی اطاعت کرنی ہوگی. لیکن اگر کوئی خوف نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، وہاں جا کر واپس آنے کا بھی ارادہ ہو، تو پھر بھی اس کے باوجود والدین کو اگرچہ تکلیف اور مشقت ہوگی لیکن اس کو اس کام کرنے کی اجازت ہے، اگرچہ مستحب یہی ہے کہ اس وقت بھی وہ ان کی اطاعت کرے اور یہیں پر سکونت اختیار کرے. اب جو یہاں پر حدیث مبارک میں آیا وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا، والدین کے حکم کی وجہ سے بیوی کو طلاق دینے کا معاملہ یہ اکثر ہمارے معاشرے میں پیش آتا ہے کہ مائیں بچوں کو بلیک میل کرتی ہے، بیٹوں کو، کہ کفن میں میرا مرا ہوا منہ بھی نہیں دیکھو گے اگر اس کو نہ چھوڑا، اور طرح طرح کی وہ کرتی ہے. تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں ماں والدین وہ بہو کے ہاتھ کے ستائے ہوتے ہیں، اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں عموماً بہو اپنی ساس کی وجہ سے وہ اذیت میں ہوتی ہیں. تو حالات کو دیکھنا ہوگا. اگر والدین کو بیوی سے حقیقتاً تکلیف اور ایذا پہنچتی ہو، یعنی والدین اس معاملے میں حقیقتاً مظلوم ہو اور کسی اور تدبیر سے بھی بیوی نہ مان رہی ہو، تو پھر والدین کے حکم سے بیوی کو بطور تنبیہ ایک طلاق دینا جائز ہے. لیکن اگر بیوی کی جانب سے نہ والدین کے حقوق میں کوئی کوتاہی آ رہی ہو، یعنی اس کی جانب سے کوئی نہ تکلیف اور ایذا پہنچ رہی ہو بلکہ وہ لوگ بطور مکر ایسا کر رہے ہو، تو پھر یہ طلاق دینا ظلم ہوگا. اطاعت اس میں ناجائز ہے کیونکہ طلاق ابغض المباحات ہے. اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ اور مباح چیز جو ہے وہ
طلاق ہیں. تو بلا عذر شرعی طلاق دینا یہ مکروہ تحریمی اور عورت پر ظلم ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.